السلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، درود و سلام لامحدود امام الانبیاء و سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد نہایت ہی محتشم معزز و محترم احباب ملت اسلام، طالبین حق و عرفان ذوی الاحتشام، اللہ رب العزت کا بے حد لامتناہی بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو ایک عظیم دن میں جمع ہونا نصیب فرمایا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ تا حیات ہم سب کو تمام تر اپنے فرائض نبھانے اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر یہ کرم فرمایا۔ قرآن مجید میں بارہا تمام امتوں کی زجر و توبیخ کی، تمام امتوں کی خطاؤں کو بیان کیا، ان کے کفر کو، ان کے شرک کو، ان کی قتل و غارت کو۔ بالخصوص قرآن مجید میں یہود کے بارے میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اب کیونکہ کوئی دین آنا نہیں، اہل ایمان کو بتایا کہ بس جو ایمان والا ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہوگا، کفر سارے کے سارے ایک جماعت ہے، وہ اپنی کفر کی وجہ سے وہ کوئی نبی کو خدا کا بیٹا مانے یا کسی بت کو اس کی پرستش کرے یا ستارے اور چاند یا گائے یا اس طرح کے جانوروں کو وہ خدا مانے، وہ اللہ کے مخالف ہیں اور اللہ کو معبود حق نہیں مانتے، وہ ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنے بھائی بن سکتے ہیں اس صورت میں کہ وہ کفر کی حالت میں، کفر کی وجہ سے ان کے اندر اخوت ہے، اور الحمدللہ ہمارے اندر ایمان کی وجہ سے اخوت ہے۔ کفر اور ایمان مل نہیں سکتا، یہ آگ اور پانی ہے، اس لیے کسی جگہ پہ بھی کوئی کفر ہوگا تو وہ ایمان کے ساتھ مل نہیں سکتا۔ آگ اور پانی کا جس طرح کے ملنا ناممکن ہے۔ اور رہی یہ بات کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا وہ ہماری بدعمالی اور چیز ہے، ہمارے اندر قرآن و حدیث کا جو نور ہے وہ ہم نے نہ حاصل کیا، وہ الگ بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بارہا ذکر فرمایا کہ میں نے اس زمین کا جو مالک ہے میں نے اپنے نیک بندوں کو بنا دیا ہے۔ نیک بندوں کو یعنی اس زمین کے مالک صالحین ہیں، مومنین ہیں، سچے عاملین ہیں، مخلصین ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے زمین کا مالک ان کو بنایا ہے۔ اب کفر پہلے نکل گیا، اس کے بعد بدعمالی کا سامنا ہوا تو فرمایا میں نے وارث جو بنایا ہے وہ صالحین کو بنا دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں غالب رکھوں گا، لیکن بات وہی ہے اللہ اکبر کہ ہم جب تک اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت کی مانتے رہیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر کرم کرتا رہے گا اور ہمیں غلبہ عطا فرماتا رہے گا۔ اگر اللہ کے نافرمان ہو گئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے میں دوری ہو گئی، پھر زہر ہے، پھر اللہ رب العزت مالک کائنات، خالق کائنات پھر عنایات کا دروازہ بند کر دے گا۔ اس سے قبل ایک قرآن مجید میں یہاں اللہ نے فرمایا کہ فلا تخافون وخافون ان کنتم مومنین، فرمایا اگر تم مومن ہو تو تم مجھ سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ یہ مومن کی علامت ہے، صرف مومن اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے فرامین کے اندر بھی عمل اس لیے کرتا ہے کہ رب نے کہا یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسے کیا
تو پھر تمہیں کوئی چیز ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گی اور تمہارے اوپر کرم ہی کرم ہوتا رہے گا۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ ایک اور وعدہ کیا قرآن مجید میں، مالک کائنات نے فرمایا وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا، الذین آمنوا منکم، وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے، ساری کائنات کو کہا گیا، تم میں سے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے۔ کائنات ساری میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، اللہ نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، میں زمین میں اپنا نائب اسے ہی بناؤں گا، میں خلیفہ میرا وہی ہوگا، زمین میں نائب وہی ہے تم میں سے۔ فرمایا اللہ کا وعدہ ہے اور قیامت تک امت سے وعدہ ہے، یہ وعدہ امت کے ساتھ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، پہلے جیسے میں نے نیکوں کو دی تھی حکومتیں اور سلطنتیں، تمہیں بھی اسی طرح عطا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان لانا ہے، سچا لانا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان کے بعد شک نہ رہے، یقین پر بندہ کھڑا رہے، اللہ کی ذات پر، اللہ کے پاک رسول کی ذات پر، قرآن و حدیث پر اس کا ایمان پختہ ہو، شبہات نہ پڑے اور شک میں نہ پڑے۔ اور خالق کائنات نے فرمایا وَلْيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ رب العزت نے فرمایا دوسری بات یہ خلیفہ بھی بناؤں گا اور تمہیں ایسی تمکین عطا کروں گا، کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ اس نے دینہم، وہ دین جو اس نے ان کے لیے چن لیا ہے، دین اسلام اللہ نے ہمیں چن کے دیا ہے، یہ اللہ کا چنا ہوا دین ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے دین کو بھی تمکین دوں گا، تمکن دوں گا، تمہارے دین کی بات چلے گی، دین کی بات ہوگی۔ ہزارہ سال ہم نے حکومتیں کی اس وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے، جب ہمارے بادشاہوں سے تہجد بھی نہیں رہا کرتی تھی، جب ہمارے بادشاہ صلاح الدین ایوبی جیسے ہوتے تھے خود بھی حافظ قرآن، ساتھ حفاظ قرآن سنا کرتے تھے، جب محمود غزنوی جیسے علماء اور اہل حق ہوا کرتے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر روب دیا۔ مالک کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ، شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، یہ ساری زمین مومنوں کی ہے، یہ روح زمین اللہ نے دی، ہمیں دی ہے، شرط ہے ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، کسی کی نقل نہ اتارے، نقل اتارنی ہے تو پھر رسول اللہ کی اتارے، کسی کے مشابہ نہ بنے، بننا ہے تو رسول اللہ کی سیرت کو اپنائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے دین کو تمکین دے دوں گا۔ اللہ نے پھر اسے تمکین دی جس سے چند اونٹ نہیں رکتے تھے، جس سے چند اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، جس کے جسم پر 37-36 پیمند جسم کپڑے کے اوپر، قمیض کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ رب نے فرمایا ہم نے نہ کپڑوں کو دیکھنا ہے نہ قوت و طاقت کو دیکھنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ ایمان کتنا پختہ ہے اور عمل کتنا بلند ہے۔ ایمان و عمل جب بلند ہوا پھر کیا سلطنت، کیا سپر پاور، کیا سلطنتیں وہ ساری ہیچ ہو گئیں۔ اور پھر اللہ کا ہمارے ساتھ، اللہ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیسی بات ہے، اللہ کی کیا مدد کریں گے ہم؟ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، وہ مدد لینے سے پاک ہے، وہ کیا ہے کہ اس کے دین کی مدد کرو گے، اس کے دین کی اعانت کرو گے، اس کے قانون جو قرآن میں اس نے عطا فرمایا اور وہ قانون جو فرمان مصطفیٰ میں عطا فرمایا اس کو لاگو کرنے کی کوشش کرو گے۔ اللہ نے فرمایا تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ مدد کرے گا تو زمین پھر خزانے اگلے گی، بخششیں عام ہو جائیں گی، رحمتیں اللہ کی ہوں گی۔ قرآن مجید میں فرمایا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم چاہتے ہو تم ثابت قدم رہو تو پھر اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا، تمہیں ثابت قدم بھی رکھے گا، پھر طوفانوں میں تمہیں خوف نہیں آئے گا، پھر جسم کے ٹکڑے ہونے کے باوجود بھی تمہیں جو ہے خوف نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ایک اور کام بھی کریں گے، کیا بات ہے، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، فرمایا بات صرف اتنی ہے کہ ہم ایک تو خلیفہ بنائیں گے، تمہارے دین کو غالب کر دیں گے، اور تیسرا فرمایا تمہارے خوف کو امن میں بدل دیں گے، تمہارے خوف کو امن میں بدل دیں گے۔ سولیوں پہ لٹک کر بھی صحابہ کو خوف نہیں آیا، ایسا امن اللہ نے عطا فرمایا۔ اور یہ دور کی باتیں نہیں ہیں، میں یہاں کی سنا دیتا ہوں، جب انگریز نے حملہ کیا ہندوستان پر، اس وقت ایک وزیر تھا،
اس کا بیٹا اور وہ دونوں انگریز کے ہاتھ چڑھ گئے، برطانویوں